بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ الفجر کی یہ تفسیر چل رہی ہے۔ اس میں کل 30 آیتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے، 10ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، اور اس کی 4 آیتوں کی تفسیر الحمدللہ ہماری ہوئی ہے۔ یعنی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کو ہم نے تھوڑا سمجھا تھا کہ بھائی کیا چیز مراد ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر جواب قسم کے طور پر جو بات کہی ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ بات یہاں لکھی نہیں ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے کہ وہ بات کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بات ان قسم سے ہمیں کیسے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ جو بات بھی کہی گئی ہے وہ عقل کی بیس پر سمجھنی ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے قسم اور ایک ہوتا ہے جواب قسم۔ جیسے ہم اپنے بول چال کے جملوں میں بولتے ہیں، جیسے کوئی کھاؤ قسم کا آدمی ہو، روزے نہ رکھتا ہو، اور ایک دن روکھا سوکھا پھینک رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تو کوئی پوچھ لے کہ روزہ رکھتا ہے، کہاں رکھا ہے، کہ یار جان دے، صحیح بولو، تو کہہ رہا خدا کی قسم یار روزہ رکھا ہے، نہیں ایسا، اللہ کی قسم آج تو میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی قسم ہے یہ تو ہے قسم، کیا ہے قسم۔ پھر اس قسم کو کھا کر جو بات آگے وہ کہہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ کیا ہے جواب قسم۔ ہم نے جو کچھ پڑھا یہ سب قسم ہے، فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جی طاق اور جفت کی قسم، رات کی قسم جب وہ جانے لگے، تو یہ تو قسم ہو گئی نا۔ پھر اب جواب قسم کے طور پر اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات یہاں لکھی نہیں، لیکن پوری صورت میں جو ٹاپک دہرایا گیا ہے اس سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ بھائی جزا اور سزا ہوگی، یعنی اچھوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور بروں کو ان کے برے اعمال کا بولو بھائی بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ دنیا میں تو ہونے والا نہیں ہے، تو کہاں ہوگا؟ قیامت میں ہوگا، اور قیامت میں ہوگا تو کئی چیزیں ایک ساتھ ثابت ہو جائیں گی۔ نہیں ایسے کہ بھائی مرے گا آدمی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوگا، اور قیامت بھی آئے گی۔ قیامت کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ سورج ٹوٹ جائے، جی یہ دنیا تہس نہس برباد ہو جائے، جی جو حالات قیامت کے بتلائے گئے کہ سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا، جی یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا، تو یہ سب ہونا ضروری ہے۔ تو اب جو ہے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو بات جواب قسم کے طور پر کہی گئی ہے کہ ایسا ہوگا، تو ان قسموں سے کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہوگا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں بھائی؟ ہاں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے جزا اور سزا قائم کروں گا، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے دن کے آنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے؟ آدمی مرے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو، اور یہ پورا دنیا کا نظام بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو ہم لوگ عقیدے کے طور پر مانتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم لوگ بار بار جو ہے مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ عقیدہ پڑھتے ہیں نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ پھر آگے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس بنیادی بات کو ان چیزوں کی قسم کھا کر سمجھا رہا ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھو سمجھو، جتنی بھی چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں 2 بات جو ہے خاص طور پر مشترک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ چیزیں چینجنگ پر دلالت کرتی ہے کہ بھائی ایک چیز ایک حالت پر رہتی نہیں، تبدیلی ہوتی رہتی ہے ایک چیز۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی ذہنی طور پر بھی ایک حالت میں ہوتا ہے تو دوسری حالت کا انتظار کرتا ہے۔ مثلا
اللہ نے قسم کھائی فجر کی کہ قسم ہے کس کی؟ فجر کے وقت کی۔ تو جب صبح ہوتی ہے نا تو آدمی ذہنی طور پر تیار رہتا ہے کہ اب کیا آنے والی ہے؟ رات آنے والی ہے، نہیں ایسا؟ یا جس طرح رات آئی تو آدمی دماغی طور پر تیار رہتا ہے کہ اب کیا آنے والی ہے؟ صبح آنے۔ تو رات ہمیشہ رہی؟ بولو بھائی، نہیں رہی۔ دن ہمیشہ رہا؟ نہیں رہا۔ آگے آئے تھے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ اس کی ایک مراد کیا ہے؟ ہر مہینے کی شروع کی 10 راتیں اور آخر کی 10 راتیں۔ یہ کیوں مراد نہیں؟ یہی بات بتانے کے لیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر، بتاؤ نا بھائی، ہمیشہ جم کر ٹک کر نہیں رہتی، تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ کیوں سمجھا رہے؟ پہلے ایک بات سمجھیں۔ دیکھیے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو عام آدمی جو ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے دماغ میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ پہلا خیال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے کہ دن اگتا ہے، جی رات آتی ہے، صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ یہ سسٹم ہزاروں لاکھوں سال سے چلا آتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ نظام ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہے ایسا کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے کیا ضروری ہم مان لیں کہ یہ ختم ہو جائے گا؟ چلو یہ ختم ہو گیا، تو جو انسان مر گئے وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ ایسے دو سوال ہیں جو عام آدمی کے ذہن میں رہتے ہیں۔ اور آگے قرآن نے کیا کہا ہے؟ هل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا ان قسموں میں کوئی بڑی قسم ہے عقل مند کے لیے، یعنی کافی قسم ہے کہ نہیں؟ تو یہاں کسی مسلمان کا نام نہیں لیا کہ ذی اسلامی، جی ذی ایمان، کے ایمان والے کے لیے، اسلام والے کے لیے، بلکہ قرآن جو ہے کامن بات کہتا ہے اور ہر ایک کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ اپنا مخاطب بناتا ہے۔ ایمان والا ہو وہ بھی قرآن کا مخاطب بھائی، اور کافر ہے وہ بھی قرآن کا مخاطب۔ جب قرآن سمجھاتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، جب قرآن سمجھاتا ہے نا کہ آخرت آنے والی ہے، جب قرآن سمجھاتا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے اور وہاں جزا سزا دیں گے، تو ہر آدمی اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ جو صحیح عقل کے ساتھ اس کے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ بس دل میں مذہبی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دل میں مذہبی دشمنی ہوگی تو پھول کے ساتھ پھول نظر نہیں آئے گا، ساتھ والے کانٹے نظر آئیں گے صرف، اور آدمی کانٹے نکالتا رہے گا۔ تو یہ بات اب سمجھیے کہ عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کیا، کہ یہ جو نظام سالوں سے چلا آ رہا ہے یہ کیسے ختم ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، اور ایک نیا نظام کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہ چینجنگ کو اس کا ذہن قبول نہیں کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں ہم سے کہ بھائی یہ دنیا کا نظام ہے، اس کی جگہ چینج ہو کر کون سا نظام آئے گا؟ قیامت کا نظام آئے گا، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم 2 منزل طے ہو جائے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ دوسرا سوال لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ بھائی آدمی مرا تو دوبارہ زندہ کیسے ہو؟ تو دیکھیے ایک عام بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں جب کوئی سوال رہتا ہے تو ایک فرد یعنی ایک مرتبہ بتا دوتے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پاسیبلٹی ثابت ہو جاتی ہے، امکان ثابت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر آپ کوئی کوشچن نہیں کر سکتے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر ان دونوں باتوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی پاسبل ہے، دنیا کے نظام میں ایسا نظام اب بھی موجود ہے، اور دوسرا ہے کہ جس چینجنگ کو تم قبول نہیں کر رہے ہو نا یہ ان پاسبل نہیں ہے بلکہ پاسبل ہے، اور اس کو غور کرو اپنی روز کی زندگی میں غور کرو گے تو یہ دونوں بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن ان دو باتوں کی طرف لوگوں کا ذہن کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ایک نظام کو مستقل جب دیکھتا ہے تو اس کو عجوبے کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، تعجب کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ بھائی روزانہ سورج نکلتا ہے تو کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے گودڑا نکل کر دیکھے آج سورج کیسے نکلتا ہے میں دیکھوں گا؟ کبھی ہوا ایسا کہ چاند کیسے نکلتا ہے میں دیکھوں گا؟ چاند مہینے کے پورے 30 دن میں چھوٹا اور بڑا کٹ کر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے میں دیکھوں گا؟ ہم کو کوئی تعجب ہوتا نہیں۔ لیکن اگر موسم فلکیات والے جو ہے محکمہ موسم والے جو ہے اگر اعلان کر دے کہ آج جو ہے سورج کے پاس سے ایک ستارہ گزرنے والا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب سب جو ہے دیکھیں گے، تھال میں پانی ڈال کر بھی دیکھیں گے، جی مستقل جو ہے اپنی جاب کی چھٹی رکھ کر بھی دیکھیں گے کہ آج دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ یہ ایک چینجنگ آئی تو آدمی اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ روزانہ ایسے ہزاروں ستارے نکلتے ہیں، جی لاکھوں ستارے رات کو ہوتے ہیں، لیکن آدمی کبھی جی بھر کر ان ستاروں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش نہیں۔ ارے بھائی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جو بہت بڑی بڑی طاقتیں اور بہت بڑی بڑی اللہ کی قدرت کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوئے، لیکن یہ روٹین کی زندگی کا حصہ ہے۔ کس کی؟ بولو نا بھائی،
روٹین کی زندگی کا، تو ہمیں اس پر تعجب نہیں، لیکن کوئی اور ستارہ اگر سورج سے بھی چھوٹا اگر کوئی اور سیارہ نکل آئے گا تو ہم دیکھنے دوڑ پڑیں گے اور تعجب کی نظر سے دیکھیں گے، ویڈیو بنائیں گے سب کچھ، لیکن سورج کی تو کوئی ویڈیو نہیں بناتا تعجب کی نظر سے، اپنی سیلفی کے لیے بناتے وہ الگ بات ہے، اچھا ماحول دیکھ کر بیک گراؤنڈ کے لیے، لیکن پرٹیکولر سورج کو جو ہے فوکس کر کے آدمی نہیں بناتا ہے۔ تو ایک بات سمجھیے کہ اس کائنات میں ان دونوں باتوں کے سمجھنے کے لیے اللہ کی طاقت اور قدرت کے مناظر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہماری تکلیف یہ ہے کہ وہ چونکہ روزانہ دیکھتے ہیں اس لیے ہم ان میں غور کرنے کی تکلیف اٹھاتے نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو۔ پہلی بات یہ تھی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آدمی مرے گا تو دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، پہلی بات یہ ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی۔ کیا مطلب کہ رات کو جو لوگ سو گئے تھے اب یہ ایک نئی زندگی کے ساتھ ان کی صبح ہو رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ صبح کے وقت میں ہر چیز کو ایک نئی تازگی ملتی، نئی زندگی ملتی، بلکہ ہمارا اسلام کی تعلیم تو ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اسی لیے جنت میں نیند نہیں ہے، کوئی سوئے گا نہیں جنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں موت تو ذبح کر دی جائے گی، تو موت کی بہن بھی نہیں آ سکتی وہاں، تو وہاں کوئی سونے والا نہیں۔ اور دنیا میں بھی ہم یہ مان کر چلتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے اور اس کے مطابق ہماری اسلام تربیت بھی کرتا ہے کہ نیند کیا ہے، موت کی بہن ہے۔ آدمی سوتا ہے تو کس کے گود میں جاتا ہے؟ موت کی گود میں جاتا ہے۔ بتاؤ سوتے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحی، اللہ میں آپ کے نام سے ہی سوتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے دوبارہ زندہ ہوں گا۔ صبح اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دیکھو کیا سیٹنگ ہے اسلام کی، حضور نے جو دعا سکھائی ہے نا وہ یہ کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ بھائی اتنی بات ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں اتنی بات ماننے کا فائدہ یہ ہوا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ آگے بھی جب ہم خاص طور پر پوری طرح مر جائیں گے پھر بھی دوبارہ زندہ ہو کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو آئی بات سمجھ؟ تو یہ لاجیکل ہے کہ جب تم ایک مرتبہ مرتے ہو وقتی طور پر تو اس میں اللہ دوبارہ تمہیں زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو جب ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے تو پھر کیوں انکار کرتے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جو رب چند گھنٹوں کی نیند کے بعد نئی زندگی دے سکتا ہے وہ رب لاکھوں سال کی موت کے بعد بھی نئی زندگی دینے پر قادر۔ دیکھو دنیا میں سب یہ مانتے ہیں بے ہوش کرنا تو آدمی کے حصے کی بات ہے، ڈاکٹر بے ہوش کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ بے ہوشی سے آدمی کو باہر لایا جائے۔ کیوں؟ یہ خاص قدرت کا نظام ہے۔ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آدمی جب بے ہوش ہوتا ہے یا سوتا ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ دوبارہ زندہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ خاص طور پر کوئی ایسی سکسیسفل دوا نہیں ہے کہ کسی کو یوں زندہ کھڑا کر دیا، یوں انجیکشن مارا ڈیلیوری کا مثلاً بے ہوش کرنے کے لیے اور پھر کیا کھڑی ہو جائے، گولی ملا کے 2 منٹ میں کھڑا کر دے، کسی کے بس کی طاقت نہیں ہے۔ اس بات کو مانو، سمجھو اس بات کو۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں والفجر کہ جب رات کو سو کر جب صبح کا نظام قائم ہوتا ہے تو ہر آدمی دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ جب اتنی بڑی دنیا میں لاکھوں انسان بیک وقت سو کر بیک وقت اٹھ سکتے ہیں تو پھر وہ اربوں اور کھربوں انسان جو ہمیشہ کے لیے سو گئے تھے ان کو دوبارہ کھڑا کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بھائی پہلی بات حل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ والفجر سے سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ کیوں قسم کھا رہے ہیں صبح کے وقت کی؟ جی آ گئی؟ اب اس میں کوئی عقیدے کی بات آئی؟ لاجیکل ہے نا بالکل۔ کوئی بھی آدمی اسلام کے علاوہ کا آدمی بھی اس بات کو سمجھے گا تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی بات کچھ ہے، بات میں دم ہے۔ بات میں کیا ہے؟ دم ہے۔ جیسے ایک مولوی صاحب ٹرین میں کسی پنڈت کے ساتھ بات کر رہے تھے اور سامنے کسی اسکول کی پرنسپل بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر سنو، جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، آگے پیچھے دم کٹا ہوا ہے یہ بس مزے کے لیے۔ تو مولانا نے اس آدمی سے بات کی تو دعوت دی ہے وہ، تو پنڈت غصے ہو گئے اور غصے سے رپلائی دینے لگا بہت۔ تو پرنسپل چونکہ پڑھی لکھی تھی نا، پڑھا لکھا آدمی جلدی سمجھتا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ کچھ بھی ہو لیکن اس مولوی کی بات میں دم ہے، ہر بات لاجیکل کہہ رہا ہے یہ آدمی۔ دیکھو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسلام جو ہے آپ لوگ کو چیلنج کرتا ہے۔ اسلام خامخواہ یہ نہیں کہتا کہ بس ہم کہتے ہیں تو مان لو، سوچنے کی اجازت۔ عیسائیت میں آپ کو یہ بات ملے گی لیکن اسلام میں ایسی بات نہیں، ہر بات لاجک کی بیس پر سمجھائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن صحیح عقل یہ نہیں کہ سائڈ کی گلی سے عمدہ سیدھا سمجھا دیا جائے لاجک۔ جی یہ بات ہوگی۔
تو ایک بات حل ہو گئی انسان کے ذہن میں یہ کہ آدمی کیسے زندہ ہو سکتا ہے. تو پاسبلٹی ثابت ہو گئی کہ نہیں کہ جب چند گھنٹوں کی موت کے بعد آئندہ انسان جی سکتا ہے تو پھر سالوں کی موت کے بعد بھی دوبارہ آئندہ جی سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھو کہ یہ جو مر جاتے ہیں نا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے پردادا کو مرے ہوئے 150 سال ہو گئے 100 سال ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے اتنا لمبا پیریڈ ہے، اللہ کے لیے اتنا لمبا پیریڈ نہیں. ہمارے ہزاروں سال اللہ کے یہاں ایک دن کے برابر. کتنے دن کے برابر؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے 1000 سال ہمارے یہاں ایک دن کے برابر. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو میدان حشر میں یوں کھڑا کیا جائے گا نا تو وہ یوں دیکھے گا اور اس کو کلپ دیکھی ہو آدمی نے چھوٹی سی تو کیسے یاد آ جاتی ہے ہم کو؟ 10 سیکنڈ کی 5 سیکنڈ کی کلپ یاد آتی کہ نہیں آتی؟ 2 منٹ کی 5 منٹ. میں نے تو یہ تو کل ہی دیکھی تھی یوں. تو وہ پوری زندگی اس دن کی لمبائی اتنی ہوگی اور وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ دنیا میں تو میں جو ہے صرف صبح رہا ہوں یا شام کے وقت رہا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جھوٹ نہیں. وہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہوگا؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ گے نا تو اس وقت جو ہے تم یہ خود اپنی زبان سے کہو گے، بلکہ کافر خود کہیں گے کہ ہم قرآن دنیا میں جو ہے صرف صبح کے وقت میں رہے ہیں یا صرف شام کے وقت میں رہے ہیں. یعنی 2-4 گھنٹے کی زندگی لگے گی آدمی کو وہاں پر، یہ جو 70 سال 80 سال کی زندگی. تو ہمارے لیے کچھ بڑی بات لگتی ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. تو اپنے دماغ کے اعتبار سے سمجھ لو والفجر کہ قسم ہے صبح کے وقت کی جب لاکھوں انسان سو کر اٹھتے ہیں. سونا موت کی بہن ہے، یہ بھی ایک مرنے کی ایک شکل ہے. تو جب مر کر اللہ نے چند گھنٹوں کی نیند کے بعد تمہیں کھڑا کر دیا ہے تو تمہارے علم کے مطابق جو لاکھوں سال کی زندگی ہے، موت کی زندگی ہے، اس کے بعد بھی اللہ دوبارہ کھڑا کرنے پر قادر ہے. پاسبلٹی ثابت ہو گئی نا، بعد معاملہ ختم ہو گیا. دوسری بات یہ تھی کہ بھائی یہ چینجنگ کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ جو لاکھوں سال سے ایک نظام چلا رہا ہے، دن آ رہا ہے پھر رات آ رہی ہے، موسم بدل رہے ہیں، بس ہو رہا ہے چلتا رہے تو ہم بھی اسی طرح چلتے رہیں گے. جیسے وہ کافروں کا قول قرآن نے نقل کیا ہے نا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، 25ویں پارے میں کون سی آیت ہے بھول گیا؟ إِن نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. جی ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں، بھول گیا بھائی. وہ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی زندگی جو ہے یہ تو بس یوں ہی زندگی ہم جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور یہ مرنا جو ہے کوئی خاص نظام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ لمبی عمر ہوتی ہے آدمی مر جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، زمانہ ہمیں ختم کر دیتا. وہ یہ کہتے ہیں قرآن کمنٹس کرتا ہے ان کی اس آئیڈیالوجی پر کہ انہم الا یظنون، بس اونधी سیدھی دیر ہے، نہیں ایسا اپنے طور سے ٹکا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، بس یوں ہی کہہ رہے ہیں. تو عام مومن اس طرح نہیں جی سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ نظام کیسے بدل سکتا ہے، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے تو نظام بدلتا رہتا ہے، 24 گھنٹے نظام بدلتا رہتا ہے. کائنات کی طبیعت اور اس کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کو رکھا ہے. کس کو رکھا ہے؟ تبدیل. رات آئی ہمیشہ نہیں رہے گی، دن آیا ہمیشہ نہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہاں دیکھو 10 راتیں مہینے کی پہلے کی اور 10 راتیں مہینے کی اس کو بھی دیکھو. 10 راتیں ہوتی ہے تو چاند کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پہلی 10 راتوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. پھر جب کامل بنتا ہے پھر آخر کی 10 راتیں کیسی ہوتی ہے؟ کٹتا 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 بالکل ختم، یہاں تک کہ کالی 14 آ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. ارے بھائی ہے کیا نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس نظام پر غور کرو کہ یہ جس طرح یوں بڑھ رہا ہے اور پھر اس میں کیا ہو رہی ہے؟ گھٹاوٹ آ رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کائنات بڑھتی چلی جائے گی، ترقی کرتی چلی جائے گی اور ایک دن کیا ہو جائے گا؟ اس کو بھی شوق ہو گیا سننے کے لیے آگے جی ایک دن کیا ہوگا؟ بقرعید کا ایام میں نہیں آئے گی تفسیر سننے کے لیے. تو ایک دن کیا ہوگا کہ وہ گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے گی. ارے بھائی بات سمجھے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چاند کے نظام پر بھی غور کرو گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. چاند اتنا دلارا پیارا جی پوری کائنات کو روشنی تقسیم کرتا ہے، لیکن یہ بھی بڑھتے بڑھتے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ گھٹ جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر کمال کے لیے کیا ہے؟ زوال ہے.
یعنی کوئی چیز کتنی بھی آگے بڑھ جائے لیکن ایک دن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کمال کی سرحدیں ملی ہوئی ہے زوال سے۔ یہاں دنیا میں دیکھو بھائی کیسے عظیم الشان بادشاہ ہے جن کے خلاف ایک لفظ بولنا بھی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن آج ان بادشاہوں کا کوئی نام و نشان ہے؟ بولو نا نہیں۔ یہ کائنات کی تاریخ رہی ہے کہ کوئی کتنا بھی تاناشاہ آ جائے اب اس کے خلاف کچھ بھی نہ بول پائے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے کسی نے کہا تھا ایک صاحب سے، تو وہ سنا اپنے پڑوسی ملک میں ایک آدمی ایک زمانے میں بہت تیز گیند پھینکتا تھا، اس کی کرسی چلی گئی تو وہ انڈین تھا، اس نے کہا کہ کوئی کتنی بھی تیز پھینکتا ہو لیکن ایک دن کرسی تو اس کی نہیں سمجھے آپ، من کی بات سننے کی تو سمجھ میں آئے تو کوئی کتنی بھی تیز پھینکتا ہو لیکن کبھی بھی باقی نہیں رہے گا، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے والا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، جس طرح چاند بڑھتا رہتا ہے پھر گھٹتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، یا جیسے والشفع والوتر آدمی کا معاملہ دیکھو کہ آدمی کل میں نے بتایا تھا ایک ہی سنکھیا میں ہے بیچارہ، پھر شادی کے بعد بیکی جی ایون، پھر آڈ، پھر آڈ کے بعد پھر ایون، پھر آڈ جی، پھر آلڈ ہو جاتا ہے پھر بولڈ، معاملہ ختم آئے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ہے آدمی کا معاملہ ہے کہ کائنات کا معاملہ ہے کہ ترقی کرتی رہے گی لیکن یہ بھی آلڈ ہو جائے گی، پھر بولو نا بھائی آلڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس نظام کو دیکھ لو، یہ ہمیشہ ٹکتا نہیں ہے، ہمیشہ رہتا نہیں ہے، اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے۔ تو جب چھوٹے درجے کی چینجنگ ہو سکتی ہے تو بڑے درجے کی چینجنگ کا آپ انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا کوئی لاجک آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ کو ماننا چاہیے کہ یہ کائنات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہوگی تو جزا اور سزا ہوگی، اور وہ اللہ جو دوسرا نظام لائے گا وہ نیکوں کو اور بروں کو الگ کر کے دکھائے گا۔ ارے بھائی اتری کہ نہیں اتری؟ ارے اتری کیسے آئی؟ قیامت کیسے آ گئی؟ سمجھاتے قیامت آ گئی آدمی کو جی۔ واللیل اذا یسر، تو کتنی محبت ہے اللہ کی، کتنا کرم ہے اللہ کا، پیدا کر کے یوں چھوڑ دیتا کہ جاؤ اپنے عقل کی بنیاد پر جانو، تو بھی پکڑ ہوتی اس لیے کہ عقل اتنی دی ہے۔ اور یہ تو ان کا دونا احسان ہے کہ خود سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کائنات پہ تھوڑا سا غور کر لو تو ہدایت قدم قدم پر کھڑی ہوئی ہے اور کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ پر یہ کہا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تو تمہیں اتنی لمبی مدت دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اپنی عقل کی بیس پر بھی نصیحت حاصل کر کے ہدایت پر آ سکتا تھا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں رہا ہے اس کو دعوت دینے کے لیے، پھر بھی اس کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس میموری کا استعمال کر کے اس کو اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اگر غور کرے گا تو اللہ راستہ کھول دے گا۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس پورے قرآن میں اللہ نے اسی کائنات کے نظام اور سسٹم کو اپنی وحدانیت بتلانے کے لیے بار بار دہرایا ہے، عقلوں کو چیلنج کرتے ہوئے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن پڑھ لے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں بن سکتا۔ اس کا یہ عقیدہ تو بن جائے گا کہ اس کائنات کو ایک ہی ذات نے پیدا کیا، ایک سے زیادہ کسی ذات نے پیدا نہیں کیا۔ بہرحال تو اس پوری صورت کا جو 5 قسمیں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، کہ ان سب میں کیا ہے؟ چینجنگ ہے، ان سب میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لہذا اس کائنات میں بھی تبدیلی ہوگی اور یہ دنیا کا نظام ختم ہوگا۔ کون سا نظام آئے گا؟ آخرت کا نظام آئے گا، اور پھر کیا ہوگی؟ جزا اور سزا ہوگی۔ اور جزا اور سزا میں ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ نے بیچ میں فضیلت والی راتیں رکھی نا، ولیال عشر کا ایک مطلب میں نے کیا کہا تھا؟ ذی الحجہ والی راتیں، تو اس سے بھی جو ہے آخرت سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی سب وقت ایک جیسے، صبح کا وقت الگ، 10 ذی الحجہ کی راتیں اس کی اہمیت الگ، اور دوسری جو راتیں ہیں واللیل اذا یسر کامن راتیں ہیں وہ الگ، تو سب وقت ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے ہیں جو بہت زیادہ فضیلت والے ہیں اور بعض اوقات وہ ہیں جن کی کوئی فضیلت نہیں۔ تو اسی طرح قرآن سمجھا رہا ہے کہ تم میں بھی سب ایک جیسے، بولو نا بھائی، نہیں ہے، تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فضیلت والے ہیں، یعنی انہوں نے بہت ٹکا کر اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زندگی برباد کر دی ہے عیاشی میں، ناچ گانوں میں، گناہوں میں۔ تو اب یہ 2 قسم کے لوگ اگر آپ کے پاس آ جائے تو کیا آپ خود ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا بیہو کرو گے؟ آپ کے پاس ایک آدمی سماج کا سب سے عزت والا اچھا والا آدمی آتا ہے
اور ایک بالکل گھٹیا قسم کا وہ آدمی آتا ہے جو ہمیشہ چڑھاتا رہتا ہے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ آدمی کرے گا؟ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ عقل جو اللہ نے ہم نے دی ہے وہ خود اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دو الگ الگ طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہو تو ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہم نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کیسے کرے گا؟ اور جب اللہ ایک جیسا معاملہ کرنے والا نہیں ہے تو پھر ایک ایسا میدان چاہیے جہاں پر اللہ ان دونوں کے ساتھ الگ معاملہ کرے، اور وہ میدان کون سا ہوگا؟ آخرت کا کوئی معاملہ ہے ختم کرنے کا؟ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بات نہیں سمجھی؟ ہم اپنی عقل کی بیس پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دو کیٹیگری کے لوگ ہوں تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ الگ معاملہ کرنا ضروری ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ دوست آ گیا اس کے ساتھ الگ معاملہ ہم کرتے ہیں، دشمن آ گیا اس کے ساتھ الگ معاملہ ہم کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تو ہم کرتے نہیں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ایسا نظام نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہیں زمین اس کو نگل جاتی ہو، جی، یا کوئی کسی کا مال کھا کر بیٹھا ہے تو وہیں اس کو چپکا کر بٹھا دیا ہو کہ اب تیرے ہاتھ پاؤں نہیں چل سکتے کہ تو کسی کا مال کھا لے۔ تو یہاں پر تو اللہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، تو عقل خود اس بات کی مانگ کرے گی کہ جس رب نے ہمیں ایسی عقل دی ہے جو دو الگ الگ چیزوں میں الگ الگ فیصلے کا تقاضا کرتی ہے، تو اس رب نے ضرور ایک ایسا نظام رکھا ہوگا جہاں پر اللہ اس طرح کا نظام قائم کریں گے، یعنی جزا اور سزا کا، کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور ایک انداز سے سمجھ سکتے ہیں، بھائی دین کس کے لیے آتا ہے؟ گدھوں کے لیے آتا ہے؟ بھائی دین میں کمانے کا کام کون کرتا ہے؟ رات میں سونے کا کام کون کرتا ہے؟ دین اور رات کے نظام کے ساتھ کس کا نظام سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے؟ ہم لوگوں کا جڑا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھی میں لا رہا ہوں، دین بھی میں لا رہا ہوں، فضیلتوں والی راتیں بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ پورا کا پورا نظام میں تمہارے لیے چلا رہا ہوں۔ تم ایک چھوٹی سی دکان بغیر مقصد کے نہیں چلاتے، تم ایک چھوٹا سا گھر بغیر مقصد کے نہیں بناتے، ارے بڑی بڑی باتیں جانے تو بغیر مقصد کے ٹوائلٹ بھی نہیں بناتے تم، تو میں نے اتنی بڑی کائنات بنا دی بغیر مقصد کے کیسے ہوگی؟ اور پھر اتنی بڑی کائنات کو ایک انسان کے پیچھے لگا دیا تو سوچو انسان کتنا قیمتی ہوگا۔ اور پھر جب یہ کائنات بغیر مقصد کی نہیں بن سکتی تو کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے انسان کے لیے، وہ انسان کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے کہ بس میں یوں ہی کھاؤں گا، یوں جوان ہو کر خوشیاں اڑا کر عیش کر کے جی کلبوں میں ناچ کر اور شراب اور زنا والی زندگی گزار کر حلال حرام کی تمیز مٹا کر یوں ہی مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا مٹی میں جا کر، تو یہ کیسے پاسبل ہے بھائی؟ بالکل پاسبل نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے وفادار بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو۔ ان دونوں کا ہم جو ہے رزلٹ دیں گے تم کو کہاں پر؟ قیامت کے دن جزا اور سزا ہو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور فضیلت والی راتیں اسی لیے دی ہے تاکہ ان راتوں کی آدمی قدر کر کے جزا سزا والے دن کی تیاری کر لے، رو دھو کر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، اسی لیے فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے مہینے بندوں کو دیے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ ریکوری کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ کہ بھائی جو غفلت ہو گئی ہے، جو عمل میں کوتاہی رہ گئی ہے، اس کو کیا کر لو؟ پورا کر لو۔ اس لیے جس آدمی کا سال بھر میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہو تو وہ سیزن میں پوری کرتا ہے۔ قرضے ورضے بھی ہو گئے تو کہاں پوری کرتا ہے؟ سیزن میں کرتا ہے کہ نہیں کرتے کہ بھائی سیزن پر دے دوں گا، سیزن کے بعد دیکھ لیں گے اپنے، کہتے ہیں کہ نہیں جملے ہمارے رات دن کے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آخرت کی سیزن ہے کہ آدمی نیکی کرے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 دن جائے تو پورے 10 دن آدمی غسل کرے، رمضان آئے آدمی پوری طرح غسل کرے، تاکہ جو جزا اور سزا والا دن آنے والا ہے اس میں حساب کلیئر ہو۔ کیسا ہو جائے؟ کلیئر، لینی دینی کوئی رہ نہیں جاوے اور سپاٹے نہ پڑے۔ بھائی بات اب سمجھ میں آ گئی پوری طرح؟ تو اب جو ہے خلاصہ یہ ہے، اللہ نے 4-5 چیزوں کی قسم کھائی، والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو بات قائم کی وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی قسم کو سامنے رکھ کر سمجھو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور میں تمہیں جزا اور سزا دوں گا۔ اب ان چیزوں میں غور کر کے ہمیں سمجھنا تھا کہ بھائی کیا یہ پاسبل ہے؟ تو اب سمجھ میں آ گیا پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ هل فی ذلک قسم لذی حجر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان چیزوں کی جو میں نے قسم کھائی ہے، ان قسموں میں عقل مند آدمی کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی بات ہے، یقیناً ہے بھائی، ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ کوئی بات آدمی کیوں کھاتا ہے؟ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ نے دلیل کے طور پر یہ 5 چیزیں دی تھی کہ آخرت آ سکتی ہے، ان 5 چیزوں کو غور کر لو تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آخرت آ سکتی ہے۔ تو اب یہ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قسمیں کافی ہے تمہارے لیے سمجھنے کے لیے۔ اللہ قرآن میں پوچھ رہے ہیں بھائی ہے کافی؟
اے بھائی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بالکل پاسبل ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر برے اور نیک کا بدلہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آگے اب جا کر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا ہے نا کہ بدلہ دیں گے، یہ بدلہ تو اصل اصول کیا ہے؟ آخرت میں آئے گا، لیکن کبھی کبھی کچھ قوموں کو عبرت کے لیے اللہ دنیا میں بھی بولو نا سپاٹے دیتے ہیں، نہیں آئے سمجھ میں، تاکہ دوسروں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں نا کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی اور وہاں ہم سزا دیں گے برے کاموں کی، تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بولے تھوڑے حالات بھی سن لو کہ تم سے پہلے والوں کو ہم دنیا میں بھی بجا چکے ہیں، پھر دوسروں کو بھی آخرت میں بجائیں گے۔ ایسے کچھ نالائق ہوتے ہیں نا تو ان کو کہنا پڑتا ہے، دیکھا دوسری مرتبہ بعد میں مت آئیے تو نے ایسا مت سمجھا کر، تیری گلی منہ رہتا ہے نا چھٹے نمبر پر پوچھ لیو کیسے دیا تھا، وہاں کا کرنا تھا، آدمی خود بخود کیا ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اس کو جا کے پوچھ بھی لے گا بھائی کیسے دیا تھا، اپنی کیپیسٹی کی ہے کہ نہیں ہے، پھر اس گلی میں آدمی جاتا نہیں ہے دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ بھائی، اور دیکھ لو ایگزامپل کے طور پر یہ تمہیں سنا رہا ہوں، پچھلی قوموں کو ایسے دیا ہے میں نے، تم کو بھی پڑے گی، وقت آنے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ کل حالات سنیں گے ان کے کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن